بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی نئی اہم ترین اپڈیٹس سامنے آ رہی ہیں۔ کل کی ڈیٹ میں ایک بڑا دھچکا پاکستان تحریک انصاف کو لگ گیا ہے، جس کی اپڈیٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ 21 اکتوبر کو کیا ہونے جا رہا ہے اور 24 اکتوبر کو کیا ہوگا۔ 21 اکتوبر اور 24 اکتوبر یہ دونوں اہم دن ہیں۔ 21 اکتوبر کو اسٹیبلشمنٹ کو خوش کیا جانا ہے اور 24 اکتوبر کو عدالتیں کیا کرتی ہیں اس کے اوپر بات کروں گا۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں دو اہم کیسز لگ گئے ہیں، دو اہم ترین کیسز لگ گئے ہیں جن کو 23 اکتوبر کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ دونوں بڑے اہم کیسز ہیں، ان کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو انٹرویوز اور پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ ابھی تک رکا نہیں ہے، تھما نہیں ہے۔ پہلے عثمان ڈار، پھر صداقت علی عباسی، پھر فرح حبیب، اور میں نے اپنے اس ویلاگ میں کہا تھا کہ اگلا نمبر شاید شیخ رشید کا ہے، تو وہ بالکل مصدقہ اطلاعات آ چکی ہیں، ذرائع سے یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ شیخ رشید صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ کل کی ڈیٹ میں ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ اور یہ انٹرویو شیخ رشید صاحب کا جو ریکارڈ ہوا ہے یہ ان کے گھر میں ریکارڈ کیا گیا ہے، جہاں سے ان کو اریسٹ کیا تھا یا اغوا کیا تھا وہاں پر ہی ان کا انٹرویو دوبارہ کیا گیا ہے، اسی جگہ پہ ہوا ہے۔ اور شیخ رشید صاحب کو یہ جو انٹرویو ریکارڈ کروایا گیا ہے، سما چینل جو ہے، سما ٹی وی، اس کے ایک اینکر ہیں منیب فاروق صاحب، ان کا ایک پروگرام آتا ہے سوال اور سوال میرے سوال، اس میں یہ ریکارڈ ہوا ہے۔ اور یہ آج کی ڈیٹ میں، یعنی کہ آج کی تاریخ میں یہ رات کو 8 بجے کے قریب ہو سکتا ہے نشر کر دیا جائے۔ یہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ رشید صاحب جو عوامی مسلم لیگ کے چیئرمین، صدر، جو ان کی بانی ہیں، یا جو ایک سیٹ جیتتے تھے راولپنڈی سے، پنڈی بوائے جن کو کہا جاتا تھا، یہ ان کا انٹرویو ہے۔ عمران خان صاحب کے یہ بڑے اچھے دوست تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے تھا، عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی دوستی کی وجہ سے تھا۔ اور جتنا بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلے ہیں یہ صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے چلے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی ایک پارٹی ہے اور یہ اتحادی تھے، تو اتحادی آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک ویلاگ میں اس کے اوپر آلریڈی بات کر چکا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو شیخ رشید صاحب چھوڑ بھی جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کے وہ اتحادی تھے، وہ پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس بات کے کہ وہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں۔ تو یہ خبر ہو گئی ہے کہ شیخ رشید صاحب کو ڈرا دیا گیا ہے، دھمکا دیا گیا ہے، ان کے ساتھ وہ سب کچھ کر لیا گیا ہے جو باقی پچھلے لوگوں کے ساتھ کارروائی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا اگر میں آپ کو شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بتاؤں تو وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ انٹرویو آپ کے سامنے رات کو آئے گا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جو ماضی میں بیانات دیتے تھے نسلی اور اصلی کے، چٹان کی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، پنڈی وال اور وفادار، لو گرمانے والے، مخالفین کو سرد کرنے والے، یہ سارے جتنے بیانات تھے ان کے یا بدل چکے ہیں، کیونکہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے، اور جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے تو پچھلا سافٹ ویئر جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چینج ہو چکا ہے، اور وہ جو 5 منٹ کی تقریر یا 2 منٹ کی تقریر جس میں وہ سب کی مخالفین کی کانپیں ٹانگ دینے والے الفاظ اور وہ ایک دبدبا، رعب، یہ جو لہو گرما دینے والے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے وہ سارے چینج ہو چکے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ایک چیز ہے کہ وہ اب
ان کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے بعد ان کو ایک نئی ٹوکری کی طرف بھی بھیجا گیا ہے، اور وہ ٹوکری کون سی ہے؟ IPP، یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی، جو ایک نئی بنائی گئی، جو اب کوئی شک نہیں ہے کہ شیخ رشید صاحب بڑے زبردست پولیٹیشنز ہیں اور ان کا جو ایک معیار ہے وہ اپنا ہے، لیکن IPP جوائن کرنے کے بعد کیا شیخ رشید صاحب کے ووٹر جو ہیں وہ یہ بات ایکسیپٹ کریں گے؟ پہلی بات ہے یہاں سے بڑا دھچکا لگ جانا ہے شیخ رشید صاحب کو، جیسے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا، عمران خان صاحب کے مخالف ہوئے اور عمران خان صاحب کے خلاف بیان دے دیا انہوں نے، تو یہاں سے ان کو بڑا دھچکا لگنا ہے۔ آپ لیڈر سارے اکٹھے کر رہے ہیں IPP میں یا کوئی بھی پارٹی ہے، لیڈر سارے اکٹھے کر رہے ہیں، مگر ووٹر نہیں آ رہا، آپ کے پاس ووٹر کہاں سے لاؤ گے؟ ان کے حلقے کے ووٹر کہاں سے لاؤ گے؟ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو باقی قوم سمجھدار ہے کہ کس طریقے سے شیخ رشید کی ٹیوننگ کی گئی ہوگی، یا کس طریقے سے شیخ رشید کو کس نے ڈنڈا سرکاری دکھایا ہوگا، یہ قوم سمجھدار ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرق حبیب صاحب کا حلقہ فیصل آباد 108، اس کے علاوہ سمان ڈار صاحب، یہ جتنے حلقے ہیں جہاں سے یہ نمائندے جتنے تھے عوامی نمائندے یہ یو ٹرن لے گئے، اور سرکاری ڈنڈے کی وجہ سے یو ٹرن ان کا ہوا ہے، اور یہ پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، میڈیا ٹاکس ہوئی ہیں، جو بھی ہوئی ہیں، تو ان کے حلقے کے جو سپورٹر ہیں، جو ووٹر ہیں خاص کر کے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب ایک کھمبے کو ٹکٹ دے دیں، عمران خان صاحب ایک عام شخص کو ٹکٹ دے دیں تو قابل قبول ہے، اور ووٹ عمران خان صاحب کا ہے۔ اب ووٹر اکٹھا کرنا مشکل ہو گیا، جس کی وجہ سے اصل مصیبت نون لیگ کو بھی پڑی ہوئی ہے۔ اب اگر میں نون لیگ کے اوپر آؤں تو وہ ذرا سنیں، نون لیگ کا ایک کل فلیٹیز ہوٹل میں ایک تقریب تھی، ایک انہوں نے چھوٹا سا جلسہ سا کیا، ایک مطلب کہ میٹنگ تھی، اس میں انہوں نے اپنا نیا ترانہ لانچ کیا ہے، جس کو شہباز شریف صاحب ایسے پنچ کر کے کیا کہتے ہیں پلے کرتے ہیں، وہ ترانہ لانچ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مریم صاحبہ جو ہیں ان کی تقریر، مسٹر پریزیڈنٹ ذرا دھیان کریں، آپ نے وفاداری کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، شہباز شریف صاحب کے بڑے تعریفیں، پل باندھے گئے، اور کارکنان جو تھے ان کو ایک لولی پاپ ٹرک کی بڑی سی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ نون لیگ کا ایک نیا جنم ہوا ہے، اس طرح کے بیانات، بڑی تعریفیں، بڑے لالی پاپ دیے گئے کل فلیٹیز ہوٹل میں۔ گدھوں کی ریس کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں سے گھوڑوں کو نکال کے ایک ریس کا آغاز ہوا ہے، صرف گدھے اس میں شامل کیے جا رہے ہیں، گھوڑوں کو نکال کے قید و بند کیا جا رہا ہے، اور اب گدھے جیتیں گے، آپ کے سامنے جیتیں گے، اور جو جتوانے والے طاقتور ہیں وہ بھی جو ٹیسٹ لے رہے ہیں وہ بڑا کمال کا ہے۔ گدھوں سے ٹیسٹ یہ لیا جا رہا ہے کہ 21 اکتوبر کو جلسہ جو ہے وہ اتنا بڑا جلسہ ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ ٹیسٹ ہے کہ ہمیں یہ چیز پتہ چلے، یہ پنڈی والے یہ کہہ رہے ہیں، یہ پنڈی والوں کی خواہش ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ نیکسٹ آپ کو حکومت دی جائے، نیکسٹ آپ کی عوام میں پذیرائی، پاپولرٹی، مقبولیت کتنی رہ گئی ہے، یہ ہمیں آپ نے بتانا ہے۔ اسی لیے کراچی سے لے کے گوادر تک پاکستان کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جانا ہے۔ کل 21 اکتوبر کو چند گھنٹے رہ گئے ہیں نواز شریف صاحب کی لینڈنگ کو، اور یہ سارا ماحول بنایا جائے گا۔ آلو قیمے والے نان، جنت کی ٹکٹیں، اس کے علاوہ 125 کاریں، گاڑیاں بھیجو، جس طریقے سے لوگ آتے ہیں آئیں اور مینار پاکستان فل کریں۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب مینار پاکستان میں شارٹ کال دیتے تھے تو شارٹ کال یعنی کہ 24 گھنٹے کی ہوتی تھی، پھر آپ نے دن کے بھی جلسے دیکھے اور رات کی تاریکیوں کے بھی جلسے دیکھے۔ مینار پاکستان کے سامنے جتنے بڑے اوور فلائی اوور ہیں وہ بھی بھرے ہوئے ہوتے تھے، لرز رہے ہوتے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ یہ ناگن ڈانس کتنا چلتا، اور جو کیا کہتے ہیں سپیرا ہے جو بین بجا رہے ہیں پنڈی سے، وہ ناگن ڈانس کتنا اچھا کروا پاتے ہیں، عوام کتنی اکٹھی کر پاتے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ طاقتور کی جانب سے
یہ ایک موقع دیا گیا نون لیگ کو کہ اگر آپ پاکستان کی عوام کو اکٹھا کر پاتے ہیں اور کامیاب ہو پاتے ہیں تو پھر آپ کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ویسے فیصلہ تو کر لیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو پیپل پارٹی وہ پیٹ رہی ہے، تلبلا اٹھی ہے کہ یہ اچانک کس قسم کا ہینڈ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک شخص کی سلیکشن کے لیے الیکشن کو روکا گیا۔ اس طرح کے بیانات آ چکے ہیں اور 90 ڈیز کے لیے الیکشن کا بار بار کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی جو پیپل پارٹی ہے اس کے اندر بھی ہلچل مچ چکی ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ لے کے آ رہی ہے، ڈرائی کلین کر رہی ہے۔ اہم چیز جو بڑی ہے وہ یہ ہے کہ 21 اکتوبر تو کل گزر جانی ہے، آپ نے سب کچھ دیکھ لینا ہے، کس طریقے سے ہونا ہے یہ بھی دیکھ لینا ہے۔ لوگ یہ اکٹھے کر کے لائیں گے لیکن آدھے اس میں سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے، کھانے کے لیے آئے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا 24 اکتوبر بڑا اہم ہے، 10 سال کی سزا اور 7 سال کی سزا، 2 سزائیں نواز شریف صاحب کو ہوئی ہیں۔ شخص مجرم ہے، ملزم نہیں ہے۔ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ملزم ہوتا ہے، ایک مجرم ہوتا ہے۔ ملزم جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہوتا ہے، ثابت نہیں ہوتا ہے، یہ مجرم ہے جس کو سزا ہو چکی ہے۔ اور کیا عدالت پھر سے لیٹ جائے گی 24 اکتوبر کو، یا پھر طاقتور کے اشارے میں دوبارہ ضمانت گرانٹ کی جائے گی، یا پھر نواز شریف صاحب جیل جائیں گے؟ یہ بڑا اہم چیز ہے۔ 24 اکتوبر بڑی امپورٹنٹ کا ڈے ہے، آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ 24 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا کیا کروایا جاتا ہے، کیونکہ اس جلسے پہ یہ انحصار کرے گا۔ اگر اس کی پاپولیرٹی کمال کی ہے پھر عدالتوں کو مزید اوپر سے پریشر آئے گا۔ اچھا سپریم کورٹ آف پاکستان، لاسٹ خبر، سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 اہم کیسز لگ گئے ہیں، 90 ڈیز میں الیکشن اور فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل۔ بینچ مقرر ہو چکے ہیں اور 23 اکتوبر کو پہلا بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے 90 دنوں میں الیکشن کے حوالے سے، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود سربراہی کر رہے ہیں، جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب۔ دوسرا بینچ کار لسٹ کے مطابق بھی 23 اکتوبر کو ہی مقرر کیا گیا ہے۔ دوسرے بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن، ویری پاپولر، جسٹس منیب اختر، ویری گریٹ پرسن، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک، یہ اسی 23 اکتوبر کو سماعت کریں گے۔ اور دوسرا کیس ہے، دوسرا مقدمہ ہے سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں۔ تو یہ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، کس طرف یہ معاملات جاتے ہیں، ان کے اوپر کھل کے ڈیبیٹ کریں گے اور کھل کے پروگرام پورا میں کیا کہتے ہیں ویلاگ کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔